الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله عن حملة القرآن يا بلبل الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله عن حملة القرآن في عالم الإنسان كل له ميدان وليس أعلى شان من حملة القرآن وما کان لنبی ان یغل، کسی نبی کی شان نہیں ہے کہ وہ خیانت کرے. ومن یغل یأت بما غل یوم القیامہ، اور جو کوئی خیانت کرے گا وہ اپنی خیانت کے ساتھ قیامت کے دن حاضر ہوگا. ثم توفی کل نفس ما کسبت، پھر پورا دے دیا جائے گا ہر نفس کو جو اس نے کمایا ہوگا. وہم لا یظلمون، اور ان کی کوئی حق تلفی نہیں ہوگی. افمن اتبع رضوان اللہ کمن باء بسخط من اللہ ومأواہ جہنم، کیا بھلا وہ شخص کہ جو اللہ تعالیٰ کی رضا پر چل رہا ہو اس شخص کی مانند ہے کہ جو گھرا ہوا ہو اللہ کے غضب میں. ومأواہ جہنم، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہو. وبئس المصیر، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. ہم درجات عند اللہ، ان سب لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں مختلف درجے ہیں. واللہ بصیر بما یعملون، اور جو کچھ بھی یہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر بہت بڑا احسان فرمایا. اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، جب مبعوث فرما دیا اللہ تعالیٰ نے ان میں ایک رسول عین انہی میں سے. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، جو انہیں اللہ کی آیات پڑھ کر سناتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا تزکیہ فرماتے ہیں اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور اس سے پہلے وہ یقیناً کھلی گمراہی میں تھے. أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُم مِّثْلَيْهَا، کیا ایسا نہیں ہوا کہ جب پہنچی تم کو کوئی مصیبت، قَدْ أَصَبْتُم مِّثْلَيْهَا، جب کہ اس سے دگنی پہنچ چکی ہے تمہارے دشمنوں کو بدر میں، تو تم کہنے لگے انا ھذا، یہ کہاں سے ہو گیا، یہ کیسے ہو گیا. قل ھو من عند انفسکم، اے نبی نے کہہ دو یہ تمہاری اپنی لائی ہوئی مصیبت تھی. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. وما اصابکم یوم التقى الجمعان فباذن اللہ، اور جو نقصان تمہیں پہنچا اس دن جب دونوں گروہ آمنے سامنے ہوئے، فباذن اللہ، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے تھا. وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، اور اس لیے تھا کہ ایمان والے بھی جان لیں اور منافق بھی جان لیں. وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا، اور جب انہیں کہا گیا تھا کہ آؤ جنگ کرو اللہ کے راستے میں یا دفاع کرو. قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا، تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر ہمیں پتا ہوتا کہ واقعی جنگ ہونی ہے، لَاتَّبَعْنَاكُمْ، تو ہم لازماً تمہاری پیروی کرتے. تم تو خودکشی کرنے کے لیے جا رہے تھے، تو پھر ہم تمہاری پیروی کیسے کرتے. ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان، یہ لوگ کفر سے اس دن ایمان کے مقابلے میں زیادہ قریب تھے. یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، اور وہ اپنی زبانوں سے وہ کچھ کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہے. واللہ اعلم بما یکتمون، اور جو کچھ وہ دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے. الذین قالوا لاخوانہم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہا اپنے بھائیوں سے، اپنے بھائیوں کے بارے میں، وقعدوا، اور بیٹھے رہے خود گھروں میں، لو اطاعونا، اگر انہوں نے ہماری بات مانی ہوتی، ما قتلوا، تو قتل نہ ہوتے. قل فادرؤوا عن انفسکم الموت ان کنتم صادقین، ان سے کہو تو اچھا تم ٹال کر دکھاؤ موت کو اگر تم سچے ہو. ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، اور جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل ہو گئے انہیں مردہ نہ سمجھو. بل احیاء عند ربہم یرزقون، بلکہ وہ تو زندہ ہیں اپنے رب کے پاس رزق پا رہے ہیں. فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ ویستبشرون بالذین لم یلحقوا بہم من خلفہم،
وہ فرح و شاداں خوش ہیں اس پر جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمایا ہے اپنے فضل سے، اور وہ مطمئن ہیں ان لوگوں کے بارے میں جو ابھی وہاں نہیں پہنچے، ان کے پچھلوں میں سے۔ اللہ خوف علیہم، اس لیے کہ انہیں کوئی خوف نہیں ہے، ولا هم یحزنون، اور نہ ہی وہ غمگین ہیں۔ یعنی جو لوگ بھی ہمارے بعد ہمیں جوائن کریں گے، شہادت کا جام نوش کریں گے اور ہمیں جوائن کریں گے، وہ بھی ہماری طرح مزے لوٹیں گے جیسے ہم مزے لوٹ رہے ہیں، نہ ہمیں کوئی غم ہے نہ کوئی فکر ہے۔ یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل، وہ مطمئن ہے اللہ کے انعام پر اور اس کی مہربانی پر، وان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین، اور اس پر کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کے اجر کو ضائع نہیں فرمایا کرتا۔ الذین استجابوا للہ والرسول، وہ لوگ کہ جنہوں نے رسپونڈ کیا اللہ اور اس کے رسول کی کال کو، من بعد ما اصابہم القرح، اس کے بعد کہ وہ زخم کھا چکے تھے۔ یہ غزوہ احد کا دوسرا فیز ہے کہ جب حضرت خالد بن ولید نے اپنے رسالے کے ساتھ حملہ کر دیا، بھگدڑ مچ گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھیراؤ میں آ گئے، آپ شدید زخمی ہوئے، تو پھر صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دیوار بنا لی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی کانٹا بھی نہ چبھنے پائے، تیر لگے تو ہمیں لگے، تلوار کا زخم کھائیں تو ہم کھائیں۔ اب قرآن مجید میں ان کو وہ تعریفی کلمات اللہ تعالیٰ عطا فرما رہا ہے۔ تعریف جو ہے وہ میں آپ بھی کریں کسی کی تو اس کو خوشی ہوتی ہے، لیکن ذرا تصور کیجیے وہ کتنے خوش نصیب لوگ تھے جن کی تعریف اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کر رہا ہو اور قیامت تک وہ تلاوت کی جاتی رہے گی کہ ان کا یہ کمال ہے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے اور اللہ کے رسول کے لیے یہ کچھ کیا تھا۔ للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم، ان میں سے جو لوگ بہتر کارکردگی دکھا رہے تھے اور اللہ سے ڈرنے والے تھے، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ الذین قال لهم الناس، وہ لوگ کہ جنہیں لوگوں نے کہا ان الناس قد جمعوا لکم، کہ بہت سے لوگ جمع ہو رہے ہیں تمہارے مقابلے کے لیے، فخشوہم، لہذا ان سے ڈرو، فزادہم ایمانا، لیکن نہ صرف یہ کہ وہ ڈرے نہیں، ان کے ایمان میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا۔ وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اور وہ کہنے لگے کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور بہترین کارساز ہے، کام بنانے والا ہے۔ فانقلبوا بنعمت من اللہ، نتیجہ یہ نکلا کہ وہ اللہ کا انعام لے کر گھر لوٹے، وفضل، اور ان پر اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا، لم یمسسہم سوء، نہ انہیں کوئی نقصان پہنچا اور نہ ہی انہیں کوئی نقصان پہنچا، واتبعوا رضوان اللہ، اور وہ چلے رضائے الہی کی راستے پر، واللہ ذو فضل عظیم، اور اللہ تعالیٰ تو بڑی عنایت والا ہے۔ انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ، شیطان، اصل میں یہ شیطان تھا جو انہیں ڈرا رہا تھا اپنے ساتھیوں سے، فلا تخافوہم، بس تم ان سے نہ ڈرنا، وخافونی، اور مجھ سے ڈرنا، ان کنتم مومنین، اگر تم واقعی مومن ہو، ولا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر، اور تمہیں آزردہ خاطر نہ کریں، یعنی تمہیں غمگین نہ کریں وہ لوگ کہ جو کفر میں بھاگ دوڑ کر رہے ہیں کفر کے راستے میں، انہم لن یضروا اللہ شیئا، یقیناً وہ اللہ تعالیٰ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے، یرید اللہ اللہ یجعل لہم خطأ حظا فی الآخرۃ، اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہ رکھے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہے۔ ان الذین اشتروا الکفر بالایمان، یقیناً وہ لوگ کہ جنہوں نے ایمان ہاتھ سے دے کر کفر خرید لیا، لن یضروا اللہ شیئا، وہ اللہ تعالیٰ کا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ، مت گمان کرے کافر کہ ہم انہیں جو مہلت دے رہے ہیں وہ ان کے لیے کوئی خیر ہے، کوئی بہتری ہے اس میں، انما نملی لہم لیزدادوا اثما، ہم انہیں ڈھیل اس لیے دے رہے ہیں کہ وہ برائی میں اور زیادہ آگے بڑھ جائیں، وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ، اور ان کے لیے ایک توہین آمیز، ہیوملیٹنگ پنشمنٹ ہے۔
ما کان اللہ لیذر المؤمنین، اور اللہ ایسا نہیں ہے کہ وہ مومنوں کو چھوڑ دے علی ما انتم علیہ، اس حال میں کہ جس میں تم ہو، حتی یمیز الخبیث من الطیب، یہاں تک کہ وہ ناپاک کو پاک سے علیحدہ کر دے۔ یعنی مسلمانوں کی اس جماعت کے اندر ہی منافقین بھی تھے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایسے واقعات کے ذریعے سے علیحدہ کر دینا چاہتا ہے، سارٹ آؤٹ کر دینا چاہتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی کال کو وداؤٹ ریزرویشن رسپونڈ کرنے والے تو مومنین صادقین ہیں، اور اس میں مین میخ نکالنے والے، ہل و حجت کرنے والے اور اس کال کو رسپونڈ کرنے سے اوائڈ کرنے والے منافقین۔ وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اور ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اے مسلمانوں تمہیں غیب کے بارے میں مطلع کرے گا، ولیکن اللہ یجتبی من رسولہ من یشاء، ہاں اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں میں سے بھی جس کو چاہتا ہے وہ پسند کرتا ہے کہ اس کو کوئی انفارمیشن جو ہے وہ دے دے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ، پس تم ایمان لاؤ اللہ اور اس کے پیغمبروں پر، وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر تم ایمان لائے اور تم اللہ سے ڈرے، فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ، تو تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہوگا۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور ہرگز گمان نہ کریں وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال میں بخل کرتے ہیں کہ یہ ایسا کرنا ان کے لیے بہتر ہے، بل ہوا شر لہم، یہ تو ان کے لیے برا ہے، سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامہ، اور جس چیز کا انہوں نے بخل کیا ہوگا وہ گلے میں ان کے طوق بنا کر ڈال دیا جائے گا قیامت کے دن۔ وللہ میراث السماوات والارض، اور آسمان و زمین کی میراث تو اللہ کی ہے، واللہ بما تعملون خبیر، اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، بے شک اللہ تعالیٰ نے سن لی بات ان لوگوں کی جنہوں نے کہا کہ اللہ تو محتاج ہے اور ہم غنی ہیں، مالدار ہیں۔ سنکتب ما قالوا، ہم لکھ لیتے ہیں ان کی باتیں، وقتلہم الانبیاء بغیر حق، اور ان کا انبیاء کرام کو ناحق قتل کرنا بھی ہم لکھ رہے ہیں، اور قیامت کے دن ہم کہیں گے ذوقوا عذاب الحریق، چکھو دیکھتی ہوئی آگ کا مزہ۔ ذالک بما قدمت ایدیکم، یہ ان کے انہی عملوں کا بدلہ ہے جو انہوں نے اپنے ہاتھوں آگے بھیجے تھے۔ وان اللہ لیس بظلام للعبید، اور اللہ تعالیٰ ہرگز بندوں کے ساتھ زیادتی کرنے والا نہیں ہے۔ الذین قالوا ان اللہ عہد الینا، وہ لوگ کہ جنہوں نے کہا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے، اللہ نؤمن لرسول، کہ ہم کسی ایسے رسول پر ایمان نہیں لائیں گے، حتیٰ یاتینا بقربان تاکلہ النار، یہاں تک کہ وہ کوئی قربانی کرے جسے آگ آ کر بھسم کر دے آسمان سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کا جو دور ہے اس میں اللہ تعالیٰ اپنے معجزے جو تھے وہ ایسے دکھاتا تھا جو ان آنکھوں سے نظر آنے والے اور انسان کے حسی وجود سے فیل ہونے والے ہوں۔ مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا سب کو ان آنکھوں کے ساتھ نظر آتا تھا کہ جب وہ زمین پر پھینکتے تو اجدا بن جاتا تھا، جب وہ اپنا ہاتھ گریبان میں سے بغل میں لے جا کر یوں کھینچتے تھے وہ سفید ہو جاتا تھا، تو ان آنکھوں کے ساتھ نظر آتا تھا۔ اسی طرح جو نبی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہوتا تھا اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہوتی تھی کہ وہ قربانی کرتا تھا، اور آسمان سے ایک آگ آتی تھی اس قربانی کو جلا کر راکھ کر دیتی تھی، اس نشانی ہوتی تھی کہ یہ واقعی اللہ کا رسول ہے۔ آگے جا کر حابیل و قابیل کا واقعہ جو آئے گا، حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا، دونوں نے قربانی کی، ایک کی قربانی قبول ہو گئی دوسرے کی قبول نہیں ہوئی۔ کیسے پتا چلا قبول ہو گئی؟ اسی طرح سے پتا چلا۔ تو اللہ کا نبی قربانی کرتا تھا سب کے سامنے، اور اس قربانی کو آسمان سے شعلہ آتا تھا اور اس کو راکھ کر دیتا تھا، یہ نشانی ہوتی تھی کہ اس کی قربانی قبول ہے اور اس کا دعویٰ صحیح ہے اور یہ اللہ کا رسول ہے۔ اب انہوں نے کہا کہ ہم تو عادی ہیں اس چیز کے کہ کوئی رسول جو ہے وہ ہمارے سامنے قربانی کرے اور اس کی قربانی جو ہے وہ قبول ہو جائے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کر کے نہیں دکھا رہے، لہذا میں نے نہیں مانیں گے۔ قل قد جاءکم رسل من قبلی بالبینات، تو اے نبی ان سے کہو کہ تمہارے پاس اس سے قبل
پیغمبر آتے رہے واضح نشانیاں لے کر، وبالذی قلتم، اور وہ نشانی بھی لے کر جو تم کہہ رہے ہو، فلما قتلتموہم، تو بتاؤ تم نے ان نبیوں کو کیوں قتل کیا تھا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ فإن کذبوک، تو اے نبی اگر ان سب کے باوجود یہ تمہیں جھٹلائیں، جھوٹا قرار دیں، فقد کذب رسل من قبلک، سو واٹ، آپ سے پہلے بھی تو بہت سے رسولوں کو جھوٹا قرار دیا گیا، ان کی تکذیب کی گئی۔ جاؤ بالبینات والزبر والکتاب المبین، جو کھلی نشانیاں لائے، صحیفے لائے اور روشن کتاب لائے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی نفس، ہر انڈیویجول موت کا مزہ چکھنے والا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور بس تمہیں تمہارے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا قیامت کے دن۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، اور جو کوئی بھی آگ سے بچا لیا جائے گا قیامت کے دن، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جنت میں داخل کر دیا جائے گا، فَقَدْ فَازَ، بس وہ تو کامیاب ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل فرمائے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیاوی زندگی تو صرف دھوکے کا ایک سامان ہے۔ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، البتہ آزمائے جاؤ گے تم ضرور اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے معاملے میں۔ وَلَا تَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، اور تم سنتے رہو گے اہل کتاب سے اور وہ جو شرک کرتے ہیں ان سے تکلیف دہ باتیں۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر تم نے استقامت دکھائی اور اللہ سے ڈرتے رہے، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، تو یقیناً یہ بڑے ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ، اور جب اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب سے عہد لیا کہ تم لازماً بیان کرو گے لوگوں کے لیے جو کچھ کتاب میں ہے، وَلَا تَكْتُمُونَهُ، اور اس کو چھپاؤ گے نہیں، فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، تو انہوں نے اس عہد کو پھینک دیا پس پشت اپنی بیک پر۔ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور اللہ تعالیٰ کی آیات کو بڑی تھوڑی قیمت کے عوض بیچا، اور دنیا جہان کی دولت بھی ایک آیت کی قیمت نہیں بن سکتا، لہذا جتنے میں بھی بیچا وہ انہوں نے بڑی گھٹیا قیمت میں بیچا۔ اللہ تعالیٰ کی آیات بہت قیمتی آیات ہیں، اور ایک ایک آیت کی قیمت جو ہے وہ دنیا کی جہان کی دولت سے زیادہ ہے۔ فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، تو بہت برا کاروبار تھا جو انہوں نے کیا تھا۔ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، ہرگز خیال نہ کرنا کہ وہ لوگ جو اتراتے ہیں اپنی کرتوتوں پر اور چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے بغیر اس کے کہ انہوں نے کوئی کارنامہ دکھایا ہو، کوئی عمل کیا ہو۔ فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِنَ الْعَذَابِ، سو نہ خیال کرنا ان کے بارے میں کہ وہ ایسا کرنے سے عذاب سے بچ جائیں گے، اس لیے کہ سارا جہان ان کی تعریف کر رہا ہے۔ اور یہ بیماری آج بھی ہم میں پائی جاتی ہے انٹرسٹنگلی، کہ ہم میں سے ہر شخص کا جی چاہتا ہے کہ اس کی بے حد تعریف کی جائے، لیکن کرے برے وہ کچھ نہ۔ حالانکہ چاہیے کیا کہ انسان بہت کچھ کرے لیکن اس کی خواہش یہ ہو کہ اس کی تعریف نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ کہیں لکھا جائے، لوگوں کو بے شک پتہ بھی نہ چلے کہ اس نے اللہ کے لیے کیا کچھ کیا ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمانوں اور زمین کی بادشاہی تو اللہ تعالیٰ ہی کی ہے۔ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، علامہ اقبال نے جو ایک تو ان کی شاعری ہے جس سے ہم سب واقف ہیں، علامہ اقبال کے کچھ لیکچرز بھی ہیں آن ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام، اسلام کے فکر کو نئے سرے سے تشکیل دینا، ریکنسٹرکٹ کرنا۔ اس کے دیباچے میں ان لیکچرز کی وہ وجہ لکھتے ہیں کہ ان کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ فرماتے ہیں کہ ایگزسٹنس آف گاڈ کین ناٹ بی پرووڈ بائی ٹیلیولوجیکل، کاسمولوجیکل اینڈ آنٹولوجیکل آرگومنٹس۔ اللہ تعالیٰ کے وجود کو کسی بھی قسم کے
منطقی دلائل سے ثابت نہیں کیا جا سکتا. اگر ایک منطقی دلیل اللہ کے وجود کو ثابت کرے گی تو اس کے مقابلے میں ایک اور دلیل اس کو رد کر دے گی. ہاں پھر آگے کہتے ہیں کہ ماضی قریب تک تصوف کے جو سوتے تھے وہ ابھی جاری تھے اور تصوف زندہ تھا، اور سکولز آف صوفیزم مسٹک ایکسپیرینس کے ذریعے سے کوئی نہ کوئی کرامت دکھا کر لوگوں کے اندر ایمان پیدا کر دیتے تھے. میں اور آپ ہم کون ہیں؟ ہم ہیں تو ہندوؤں کی اولاد، لیکن ہمارے بڑے باپ دادے وہ ان صوفی بزرگوں کے ہاتھوں پر اسلام لائے تھے. تو انہیں کوئی لمبے چوڑے لیکچر تو نہیں دیے تھے، ان کو کوئی کتابیں تو نہیں پڑھائی تھی، لیکن بہرحال کوئی ایسا وہ انجیکشن لگاتے تھے، وہ ایسی کوئی ضرب لگاتے تھے، ایسی کوئی کرامت انہیں دکھاتے تھے کہ وہ ان کے ہاتھ پر مسلمان ہو جاتے تھے. تو علامہ کہتے ہیں کہ اب وہ تصوف کے ادارے جو ہیں وہ بھی ختم ہو چکے ہیں، خشک ہو چکے ہیں سوتے. لہٰذا اب ضرورت ہے کہ آج کے اس دور میں لوگوں کو ایمان کی دعوت کیسے دی جائے اس پر غور کیا جائے، اور میرے لیکچر کا مقصد یہی ہے. پھر انہوں نے کہا ہے کہ آئیے ہم دیکھیں کہ قرآن مجید ایمان لانے کی دعوت کیسے دیتا ہے. اور پھر انہوں نے اسی آیت کا حوالہ دیا ہے، انہی آیات کا، کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، یقیناً آسمان اور زمین کی تخلیق اور رات اور دن کے آگے پیچھے آنے میں بڑی نشانیاں ہیں دل والوں کے لیے، سینسیبل لوگوں کے لیے. کون لوگ ہیں یہ؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ لوگ کہ جو اللہ کو یاد رکھتے ہیں کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے اور اپنی کروٹوں میں. یہ کیا ہے کہ جس چیز کو بھی انسان بہت زیادہ پسند کرے تو ہمیشہ اس کے دل میں رہتی ہے. ایک بچہ کسی وقت اس کے ذہن میں سوار ہوتا ہے کہ اب مجھے موٹر سائیکل جو ہے وہ میرے والد کو لے کے دینی چاہیے. وہ پہلے اپنی والدہ سے کہتا ہے، باپ سے کہتا ہے، پھر والدہ سے کہتا ہے، پھر اپنے باپ کے دوستوں سے کہتا ہے، چچا سے کہتا ہے، ماموں سے کہتا ہے، دادا سے کہلواتا ہے، اور اٹھتے بیٹھتے اس پر اب وہ موٹر سائیکل سوار ہوتی ہے. وہ اپنے خیالوں میں ون ویلنگ کر رہا ہوتا ہے، سلپ لگا رہا ہوتا ہے، اٹھتے بیٹھتے، یہاں تک اس کو رات کو خواب بھی موٹر سائیکلوں کے آتے ہیں. تو جو شخص اللہ تعالیٰ کو پہچان لے گا اور اللہ تعالیٰ کو اس کی تمام صفات کے ساتھ یاد رکھے گا، اب کھڑے بیٹھے لیٹے چلتے پھرتے اسے اللہ تعالیٰ یاد رہے گا. تو الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، اور اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتے ہوئے جب وہ اس کائنات پر غور و فکر کریں گے تو یہ دیکھیں گے کہ یہ کائنات جو ہے ایسا معلوم ہوتا ہے یہ بنی تو میرے لیے، اس کا آسمان بھی میرا خادم، اور آسمان کے سیارے، سورج، چاند، ستارے وہ بھی میرے خادم، اس زمین کے سمندر بھی میرے خادم، اس سمندر کی زمین کی فضا، ہوا بھی میری خادم، اس کے کھیت بھی میرے خادم، اس کے دریا بھی میرے خادم. یہ سب کچھ جو ہے یہ میرے لیے اگ رہا ہے، یا میں کھاتا ہوں یا میرے جانور کھاتے ہیں. ان جانوروں سے میں دودھ لیتا ہوں، انہی جانوروں کا میں گوشت کھاتا ہوں، انہی پر میں سوار ہوتا ہوں. تو ایسا معلوم ہوتا ہے یہ سب کچھ میرے لیے بنا ہے. پھر اگلا سوال اس کے ذہن میں آئے گا، پھر میں کس لیے بنا ہوں؟ کھانے پینے اور مر جانے کے لیے. پھر اس کے سامنے سوال آتا ہے کہ یہ خیر اور شر ہے، کچھ نیک لوگ ہیں، کچھ ظالم ہیں، تو یہ سارے برابر ہو جائیں گے؟ ایک آدمی اس نے ساری عمر ظلم ڈھایا انسانوں پر اور ڈکارتا ہوا یہاں سے چلا گیا. اگر تو یہ زندگی کل زندگی ہے تو پھر اس کا بنانے والا بہت ظالم ہے. مجھے اقبال نے کہا تھا، تو عادل و قادر ہے مگر تیرے جہاں میں ہیں تلخ بہت مردہ مزدور کے اوقات. کہ اگر یہی زندگی ہے
تو پھر اللہ تعالیٰ ظالم ہے معاذ اللہ. اب اس کے دل میں یہ خیال آئے گا کہ نہیں، یہ دنیا کا نظام چونکہ غلط ہے اس لیے یہاں پر عدل نہیں ہوتا. اگر ایک اچھا نظام قائم ہو جائے اور بدکاروں کو ان کی بدکاری کی سزا ملے، ظالموں کو ان کے ظلم کی سزا ملے اور نیکوں کو ان کی نیکی کا بدلہ ملے تو پھر اٹس آل رائٹ. لیکن مزید غور و فکر کرے گا تو اس نتیجے پر پہنچے گا ایسا کبھی ہو نہیں سکتا. عدل بھی یہاں پر قائم ہو اور پھر مجرموں کو ان کی ڈیو پنشمنٹ ملے، ایسا نہیں ہو سکتا. ایک آدمی نے بم دھماکہ کر کے 20 افراد کو موت کے گھاٹ اتار دیا تو اس میں 20 افراد نہیں مارے، 20 خاندان تباہ کر دیے. کم و بیش 20 عورتیں بیوہ ہو گئیں اور 60-70 بچے یتیم ہو گئے. 20 خاندان، ان کے والدین کو دکھ پہنچا، ان کی اولاد کو دکھ پہنچا، ان کے عزیز و اقارب کو دکھ پہنچا. تو فرض کیجئے کہ ایک اچھا نظام ہو جس میں اس مجرم کو پکڑا بھی جائے، اس کو پروزیکیوٹ بھی کیا جائے اور اس کے خلاف ایسا کیس بنایا جائے جو عدالت میں پیش کیا جا سکے اور پھر عدالت اس کو سزا بھی دے دے. تو کیا سزا دے گی؟ پھانسی دے دے گی. تو کیا ایک شخص کی موت 20 افراد کی موت کا بدلہ ہے؟ ہرگز نہیں. تم اس نتیجے پر پہنچے گا کہ ما خلقت ھذا باطلا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ لوگ کہ جو اللہ کو کھڑے بیٹھے اور لیٹے یاد کرتے ہیں اور اس کائنات پر غور و فکر کرتے ہیں اور اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے میرے رب، اے ہمارے رب، تو نے یہ سب کچھ بیکار پیدا نہیں کیا، سبحانک، تو اس سے بالا تر ہے. فقنا عذاب النار، تو ہمیں آگ کے عذاب سے بچا. یعنی اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ یہ زندگی جو ہے یہ کل زندگی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ وہ ہمیں موت کے بعد دوبارہ زندہ کرے یا موت کے بعد ہمیں کسی اور جہان میں لے جائے اور پھر ہر ایک کو ڈیولی پنش کرے، ڈیولی ریوارڈ کرے. تو ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ، اے ہمارے رب، جس کو بھی تو نے آگ میں ڈالا اس کو تو نے رسوائی کر دیا. وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کو کوئی مددگار نہیں ہوگا. ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، یعنی ایمان باللہ بھی آ گیا، ایمان بالآخرت بھی آ گیا. اب اگلا سفر ہے. ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، اے ہمارے رب، ہم نے سنا ایک منادی دینے والے کو، منادی کرنے والے کو ایمان کی منادی کرتے ہوئے. کیا منادی تھی؟ ان آمنوا بربکم، اپنے رب کو مان لو، اپنے رب پر ایمان لے آؤ. فآمنا، تو ہم ایمان لے آئے. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، یعنی یہ لوگ ایمان میں پہل کرنے والے ہیں لیکن اپنے آپ کو کچھ سمجھتے نہیں. دعائیں کیا کر رہے ہیں؟ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، اے ہمارے رب ہمارے گناہوں کو بخش دے. وکفر عنا سیئاتنا، اور ہماری برائیوں کو ہم سے دور کر دے. وتوفنا مع الابرار، اور ہمیں نیکوکاروں کے ساتھ موت دے دے. ہم تو نیک نہیں ہیں، ہمیں نیکوں کے ساتھ موت ہی دے دے. ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک، مزید دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں عطا کر جس کا تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے ہم سے وعدہ کیا ہے. ولا تخزنا یوم القیامہ، اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کر. انک لا تخلف المیعاد، بے شک تو وعدے کے خلاف کرنے والا نہیں ہے. فاستجاب لهم ربهم، تو ان کے رب نے ان کی التجا سن لی. انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی بعضکم من بعض، میں تو کسی بھی عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع نہیں کرتا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، تم ایک دوسرے میں سے ہو. فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم، بس وہ لوگ جنہوں نے ہجرت، چاہے جائے کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے ہجرت کی. واخرجوا من دیارہم، اپنے گھروں سے نکال دیے گئے. وأوذوا فی سبیلی، اور انہیں میرے راستے میں ایذا دی گئی. وقاتلوا وقتلوا، اور انہیں جنگ کی اور قتل ہو گئے. لو کفرن عنہم سیئاتہم، میں ضرور ان کی برائیوں کو ان سے دور کر کے رہوں گا. وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور میں لازماً انہیں ایسے باغات میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی.
ثوابا من عند اللہ، خاص اللہ کے پاس سے بدلے کے طور پر. واللہ عنہ حسن الثواب، اور یقیناً اللہ تعالیٰ کے پاس بہت عمدہ اجر ہے. لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو کافروں کی زمین پر، عرب کی سرزمین میں چلت پھرت دھوکے میں نہ ڈالے کہ شاید ہمارے فیوریٹ ہو گئے ہیں لہذا ہم ان کو الاؤ کر رہے ہیں کہ وہ مزے کریں. نو، لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل. یہ تھوڑا سا فائدہ ہے جو ہم انہیں پہنچا رہے ہیں. ثم مأواہم جہنم، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. وبئس المہاد، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. لیکن الذین اتقوا ربہم، لیکن وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، لہم جنات تجری من تحتہا الانہار، ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہنے کے لیے. نزلا من عند اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ابتدائی مہمان نوازی کے طور پر، ویلکم انٹرٹینمنٹ. وما عند اللہ خیر للابرار، اور جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ نیکوں کے لیے بہت عمدہ ہے. وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ، اور یقیناً اہل کتاب میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں. وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ، اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو آپ پر نازل کیا گیا. وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ، اور جو ان پر نازل کیا گیا. خاشعین للہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے، اس کے سامنے جھکتے ہوئے. لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، اور وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو حقیر قیمت میں فروخت نہیں کرتے. اولئک لہم اجرہم عند ربہم، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس محفوظ ہے. ان اللہ سریع الحساب، اللہ تعالیٰ جلد حساب چکانے والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، اے ایمان والو ثابت قدم رہو اور دشمن کے مقابلے میں پامردی دکھاؤ. ورابطوا، اور آپس میں جڑے رہو. یہ باب مفعلہ سے ہے، رباط اس کا مصدر ہے، اور اس کو سورۃ انفال میں کہا گیا ہے کہ رباط الخیل، کہ اپنے گھوڑوں کو چوکس اور تیار رکھو. تو رابطوں کا دوسرا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم جنگ کے لیے تیار رہو. واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ